عوام، وہاں کی جنتا، وہاں کے بزرگ، وہاں کے عزتدار ماں اور بہنوں، وہاں کے غیور نوجوانوں کا آج کے اس ورچوئل ریلی میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر آج کے اس انتخابی ریلی میں آپ نے شرکت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ تمام کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا اس ودھان سبھا کے چناؤ میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ہم حصہ ہیں، جس میں جن ادھیکار پارٹی اور وامن مشرام صاحب کی بہوجن مکتی پارٹی بھی ہے، اور ہم نے جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب کو اس کا کنوینر بنایا اور یہ طے کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتا اور عوام اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹ سے، اپنے آشیرواد سے نوازتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بابو سنگھ کشواہا صاحب 2.5 سال کے لیے پہلے مکھیہ منتری رہیں گے، اور ماباقی 2.5 سال کے لیے ایک دلت سماج کا امیدوار جو باون مشرام صاحب طے کریں گے وہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی طے کیا گیا کہ 5 سال میں 3 ڈپٹی چیف منسٹر رہیں گے، جس میں ایک الپسنکھیک سماج کے مسلمان صاحب رہیں گے اور دوسرے پچھڑے سماج اور اتی پچھڑا سماج کے پارٹی کے نمائندے اس میں ڈپٹی سی ایم رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 10 فروری کے دن جہاں پر مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاکشی ہیں، امیدوار ہیں، آپ ان کو اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے نواز کر اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو آپ کامیاب اور کامران کریں۔ یہ کمزوروں کا، مظلوموں کا اتحاد ہے، یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جو انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جن کی آوازوں کو دبا دیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا اتحاد ہے جن کے نوجوانوں کے دلوں میں اور ان کے سوچ اور فکر میں خواب ہے، اور ان کے دلوں میں ایک لاوا پکڑا ہے کہ ناانصافی کے خلاف ہم کو متحد ہو کر اپنے حق کو جمہوری طریقے سے منوانا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو ایک موقع دیجئے، آپ اپنے ووٹ سے ان کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں بدرولی کے عوام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سے مسائل ہیں، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ودھائک بھی بی جے پی کا اور بدرولی میں 2 بی جے پی کے ایم ایل سی بھی ہیں، مگر وہاں پر وکاس کے نام پر کوئی کام نہیں ہوا، اسپتال نام کی کوئی چیز نہیں، 100 بیڈ کا اسپتال اعلان ہوا، صرف 10 بیڈ بنائے گئے، اور بدرولی کی جنتا یہ کہتی ہے کہ ماباقی 90 بیڈ کے پیسے نیتا لوگ کھا گئے۔ اب بی جے پی اس کا جواب دے۔ جو ہیلتھ سینٹر ہے، آپ جانتے ہیں کہ بدرولی میں اگر کتا کاٹتا ہے یا بندر کاٹتا ہے تو اس کی بھی دوا وہاں پر نہیں ملتی ہے، اور جب سے کووڈ شروع ہوا ہے گورنمنٹ کے بسز بند ہو گئے ہیں، اور آپ کو ایک بہت بڑا فائنینشل اور معاشی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آٹو میں بیٹھ کر غریب جاتا ہے علی گڑھ کو تو ایک رستہ علی گڑھ جانے کے لیے اس کو کم سے کم 50 سے 100 روپے دینا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بدرولی کی غیور جنتا، آپ یہ بھی جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس جو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ شوگر مل کی ہے۔ وہ شوگر مل جس کے سامان کو وہاں کے بی جے پی کے نیتاؤں نے اسکریپ میں بیچ کر پیسے کھا لیے، جس شوگر مل کے لیے آپ بول رہے تھے کہ نہیں کھولی جائے، اب تک بھی وہ نئی شوگر مل کا نہیں کھولا گیا ہے۔ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بے روزگاری کے تعلق سے بی جے پی والے کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، کام کی کمی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہاں کام ہے؟ آپ بی جے پی نے خود بی جے پی کے منسٹر نے اتر پردیش کے ودھان سبھا میں کہا تھا، کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اتر پردیش کے بے روزگار ان امپلائڈ رجسٹر میں 33 لاکھ یوا کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آج آپ جانتے ہیں، میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ اتر پردیش میں جو گریجویٹ ہیں 50% سے زائد آج بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں۔ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ڈگری جن کے پاس ہے 45% ان کو نوکری کی ضرورت ہے، ان یواؤں کو۔ جو ٹیکنیکل ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ ہے 60% ایسے ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہے۔ بتائیے بی جے پی کے لوگوں نے کیا کیا؟ کیا یواؤں کو نوکری دی؟
کچھ نہیں کیا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ بدرولی جیسی ویدھان سبھا کو نہ اس کو بلاک اور تحصیل کا درجہ دیا گیا، مگر بدرولی ایک ویدھان سبھا ہے. واہ بی جے پی والو، تم نے بدرولی کی جنتا سے ووٹ تو مانگ رہے ہو، مگر تم نے بدرولی کو نہ تحصیل بنایا نہ بلاک بنایا. میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ 10 تاریخ کے دن آپ مجلس کے امیدوار جناب شاکر علی صاحب کو اپنے ووٹ دے کر کامیاب کریے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. بی جے پی کی ڈبل انجن کی سرکار، جو ڈبل انجن نہیں ہے بلکہ یہ بربادی کا ایک انجن بن چکا ہے اتر پردیش کے وکاس کے لیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیمانے پر، ہر گاؤں میں، ہر نکڑ پر، ہر روڈ پر یوا پریشان ہے. یوا کے پاس کام نہیں ہے، کارخانے بند ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. پیٹرول، ڈیزل، سرسوں کا تیل، ایک غریب کے لیے یہ تمام چیزیں اس کو ملنا، خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے. آمدنی غریبوں کی کم ہو چکی ہے، تنخواہیں وقت پر نہیں مل رہی ہیں، مگر بی جے پی کے لوگ، ان کو اس کی فکر نہیں ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ایک طرف سماجوادی کہتی ہے، آر ایل ڈی کا اتحاد کہتا ہے کہ آپ بھاجپا کو روکنے کے لیے ہم کو ووٹ دیجئے، تو دوسری طرف بی جے پی کہتی ہے کہ مغلوں کو ہرانے کے لیے ہم کو ووٹ دیجئے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں کیسے غریبوں کو اور مظلوموں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. ایک منتری کا بیٹا اپنی گاڑی سے 4 کسانوں کو روند کر ان کا قتل کر دیتا ہے. ایک ہاتھرس میں ایک دلت پریوار کی بیٹی کی ہتیا کی جاتی ہے، اس کی عصمت ریزی کی جاتی ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، پھر قتل کیا جاتا ہے. اور یوگی کی سرکار اس پیڑت پریوار کے لوگوں کو اس کے انتم سنسکار میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری جانب سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی ہے. بتائیے انہوں نے کیا کیا؟ کیا بدرولی کے نوجوان نہیں جانتے کہ دسمبر 2016 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علموں نے، اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا تھا نجیب کے نہیں ملنے پر، نجیب کے غائب ہونے پر؟ تو اس وقت کس کی سرکار تھی؟ اکھلیش کی سرکار تھی. ان نوجوان اسٹوڈنٹس کو خوب مارا اور پیٹا گیا، ان کے سر کو پھوڑا گیا، ان کے ہاتھوں کو توڑا گیا، کئی نوجوان بچوں کا فریکچر آئے اے ایم یو کے، مگر اب تک آپ دیکھتے ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہیں پر سماجوادی اور آر ایل ڈی کے لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ووٹ دو. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آنکھ مت بند کریے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پورے ہوش و حواس میں رہ کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. مجلس حصے داری کی لڑائی لڑ رہی ہے. مجلس حصہ چاہتی ہے راجنیتی میں. مجلس حصہ چاہتی ہے آپ کے لیے تعلیم میں، شکشا میں، ہر میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں مجلس یہ چاہتی ہے کہ آپ کو آپ کا حصہ ملے. بہت ہو چکا یہ کہنا کہ تم صرف دری بچھاؤ. اب نہ کوئی دری بچھائے گا اور نہ کوئی نعرہ لگائے گا کہ میری جوانی تم پر قربان بھیا. میں ان نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جوانی کو ایسی پارٹی اور ایسے نیتاؤں پر قربان مت کرو جو تم کو ہمیشہ کے لیے پچھلے 40 سال سے تم کو استحصال کر رہے ہیں، آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر رکھ دیے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں، بتائیے مسلم مائنورٹی کے لیے، مسلم السنکت سماج کے لیے، سماجوادی ہو یا بی ایس پی ہو، بی جے پی نے کیا کیا؟ آپ خود بتائیے کہ صرف 5% گورنمنٹ میں نوکریاں مسلم مائنورٹی کے ہیں. بتائیے کتنے مسلم مائنورٹی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے؟ صرف 1%، 1.70% کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ سب سے زیادہ بے روزگاری یواؤں میں کس میں ہے؟ تو مسلم سماج میں ہے. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف 3% مسلم یوا گریجویٹ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر ہوتا ہے تو مسلم پریوار کے بچے اور بچیوں کا ہوتا ہے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں. جو آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی بات کرتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری جوانی تم پر قربان بھیا، کیا تم کو نظر نہیں آتا تمہارے گھر میں اندھیرا ہو چکا ہے؟ کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ تمہارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام نہیں ہے؟ کیا تم کو نظر نہیں آتا کہ تمہارے بھائی اور نوجوان بیٹوں کی جوانی جیلوں میں سڑ رہی ہے یا ان کو انکاؤنٹر کے نام پر مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے؟ ہماری لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے. ہم جمہوریت کو، بھارت کے سمویدھان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ متحد ہو جائیے اور جناب
شاکر علی صاحب جو مجلس کے پتیاکشی امیدوار ہیں ان کو کامیاب اور کامران کریے. سماجوادی کے نیتا اکھلیش یادو ہر اپنے السنکھیک سماج کے نیتاؤں کو ایک لالی پاپ دے کر روانہ کر دے رہے ہیں. ٹکٹ بھی کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کو MLC بنا دیا جائے گا. کیا 500 لوگوں کو MLC بنائیں گے؟ یاد رکھیے آپ نے ایک بہت نقصان اٹھایا ہے. یہ کون سی سماجواد کی پالیسی ہے بتائیے. آپ ٹکٹ کاٹتے ہیں اور پھر IPL کا گیم شروع ہو جاتا ہے. جس طرح IPL شروع ہونے سے پہلے پلیئروں کو خریدا جاتا ہے, اسی طرح آج اتر پردیش کی راجنیتی میں IPL چل رہا ہے نیتاؤں کا. کوئی یہاں سے BJP سے نکل کر سپا میں آ جاتا ہے تو سیکولر ہو جاتا ہے. وہ شخص کیسے سیکولر ہوگا بتاؤ اکھلیش, جس نے من سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قبرستان سے مہیلاؤں کی لاشوں کو نکال کر ان کا ریپ کیا جائے گا. وہ کیسے سیکولر ہو سکتا ہے جو پرتاپ گڑھ میں DYSP کے قتل میں ملوث تھا؟ وہ کیسے سیکولر ہو سکتا ہے جو RSS کا یونیفارم پہن کر حسن پور سے کہہ رہا ہے کہ میں سماجوادی کا امیدوار ہوں؟ بتائیے آپ, یہ IPL کا ایک کرکٹ میچ شروع ہونے سے پہلے جو کھلاڑیوں کو ان کا ہر راج ہوتا ہے, خرید و فروخت ہوتی ہے, آج اسی طرح سے ہم کو ٹھگا جا رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ 10 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک کوٹ مجلس کے پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے, اور انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن کمیشن اجازت دیتا ہے جلسوں کی تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بدرعلی کو میں آؤں گا, آپ سے ملاقات کروں گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.